جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے یہاں شکرانے کی بجائے آنسو، ماتم اور رونا پیٹنا اور دکھ کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے مسلمان اس بات کا جواب نہیں دے پاتے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی دے تو آپ روتے کیوں ہیں، جب خوشی دے تو صدمہ کیوں مناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا، لیکن سیدنا حسین کو اللہ پاک نے شہادت کے درجے سے نوازا، تو شہادت پر آنسو نہیں بہائے جاتے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ کیا رب العزت نے نہیں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس مہینے میں وہی کام کرنے چاہیے جن کاموں کو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور شکرانے کے طور پر روزے رکھنے چاہیے، اور شکرانے کے دیگر امور بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، جیسے کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہے، وہ خاص طور پر محرم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، تو اللہ کے مہینہ ہونے کے ناطے چونکہ یہ افضل مہینہ ہے، اس لحاظ سے اس مہینے میں نیکی کے کام کثرت سے کرنے چاہیے، اور اس میں کوئی گناہ کا، کوئی ظلم کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا، اس کی حرمت کا، اس کے مقدس ہونے کا اور اس کے عظیم ہونے کا اور اس کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے محرم کا احترام کیوں کریں؟ کیونکہ رب العزت نے حرام مہینوں کے بارے میں حکم دیا وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کام، یعنی گناہ اور بدعات، اور ایسے کام مت کرو جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ محرم الحرام رب العزت کا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ، ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے میں ان سارے کاموں سے بچیں جو اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کا احترام کریں۔ محرم میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد سے بچنا چاہیے۔ امن کے پیغام کو اپنے قول اور عمل سے عام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ساتھیوں، صحابہ کرام کی شان میں کوئی نازیبا الفاظ نہ سننے ہیں نہ زبان سے ادا کرنے ہیں۔ کوئی ایسا لفظ جس سے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، کوئی ایسا لفظ نہ سننا ہے نہ استعمال کرنا ہے۔ اور کسی سے تعلقات میں کشیدگی ہو تو صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ تعلقات کا کاٹنا ظلم ہے۔ زبان اور عمل سے دوسروں کو اذیت دینے سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ ہے اور اس محترم مہینے کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس مہینے میں پھر دیکھیے کہ کرنے والے کام کون سے ہیں۔ اس مہینے میں، اس پورے مہینے میں، رمضان کے علاوہ جس پورے مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھنا اب مستحب ہے، لیکن ابتدائے اسلام میں عاشورہ کے روزے کو فرض ٹھہرایا گیا تھا۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ جو ہے یہ افضل روزے ہیں، دونوں روزے ملا کے رکھنے چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، لہذا 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب روزوں میں سے افضل محرم کے روزے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز یعنی رات کی نماز ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی۔ آپ نے اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے
किसी दिन को इन दिनों से ज्यादा अफजल जानकर खास तौर पर कसदन रोजा रखते नहीं देखा। ये रिवायत सही बुखारी की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर मुहर्रम के महीने में रोजे रखा करते थे। मुहर्रम से ज्यादा आपने किसी और महीने के रोजे नहीं रखे रमजान के बाद सिवा। तो ये महीना दरअसल अल्लाह के शुक्राने का इजहार करने के लिए रोजे रखने का महीना है। जो रोजे रखना चाहे, यानी इसके रोजे फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। और जिसको जिंदगी जैसी नेमत मिली, जिसको आफियत मिली, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अगर दूसरे रोजे रखने का मौका नहीं मिलता तो कम से कम आशूरा का यानी 9वीं और 10वीं का रोजा जरूर रखना चाहिए। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, ये खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है आज कौन सा दिन है? लोगों ने कहा अल्लाह ताला और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। कितने अजीब लोग थे जो अपने इल्म को अल्लाह उसके रसूल के हवाले करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुर्मत का दिन है। फिर आपने फरमाया क्या तुम्हें ये मालूम है ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा अल्लाह ताला और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हुर्मत वाला शहर है। फिर आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि ये कौन सा महीना है? लोगों ने कहा अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया ये हुर्मत का महीना है। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर इस तरह हराम कर दी है जैसे इस दिन की हुर्मत इस महीने और इस शहर यानी बलद अमीन में है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमारे लिए काफी है, आपकी बात हमारे लिए काफी है। हर मुसलमान का माल, जान और इज्जत एक दूसरे पर हराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें इस महीने का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने जिंदगी का एक नया साल आपको दिया, आगे बढ़ के वेलकम करें, आगे बढ़कर इस वक्त से फायदा उठाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें इस महीने में भी और जब तक हमारी जिंदगी का वक्त है हमें हमेशा अपनी मोहब्बत और अपने खौफ और अपने से उम्मीद के साथ और अपना शुक्र अदा करते हुए हमें जिंदगी बिताने की तौफीक अता फरमाए।